الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مساجد اور اس دورے کے شریک تمام شرکائے اعظام، بڑی مبارک مجلس ہے۔ اس مجلس میں آپ کی آمد یقیناً اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخلے کا سبب بنائے گا۔ اللہ رب العالمین اس راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ طالب علم کے اخلاق کیا ہوں گے، کچھ ہم باتیں سنیں گے۔ آپ لوگ اٹھ جائیے، مولانا بولے تو ادھر آ جائیے، آپ لوگ اٹھ کر آئیے، جلدی جلدی آئیے، اٹھیے وہاں سے، تھوڑے یہاں آ جائیے، تھوڑا قریب میں آ جائیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، قریب میں آ جائیے، اس لیے کہ مسجد بڑی کشادہ ہے تو ادھر ادھر دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ قریب آ جائیے، جگہ خالی ہے۔ ایک اہم کتاب ہے میرے ہاتھوں میں، حلیۃ الطالب علم۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور یہ کتاب علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ بڑے مشہور عالم دین ہیں اور بڑے محدث بھی گزرے ہیں، اور یہ صرف ان کے بارے میں صرف دو جملے کہوں گا۔ ایسے عالم دین ہیں جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم عصر علماء میں سے تھے، اسی زمانے کے علماء میں سے تھے، مگر بہت زیادہ لوگوں میں ہمارے یہاں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہمارے یہاں بہت زیادہ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مگر اس زمانے کے دیگر بڑے علماء بڑی بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ۔ انہی کی کتاب کو میں نے آج لے کر آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ کیے ہیں۔ اردو میں بھی کتاب موجود ہے، انگریزی زبان میں بھی موجود ہے کتاب، یہ عربی زبان میں بھی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں طالب علم کا جو زیور ہے، طالب علم کے زیور پہنا کیوں جاتا ہے؟ ایک عورت زیور کب پہنتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کو مزین کر کے دکھلانے کے لیے، زینت کے لیے، سنوارنے کے لیے، سور کر رہنے کے لیے۔ تو ایک طالب علم وہ کون سے اوصاف ہیں جس کو اپنانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں نکھار آتا ہے، اس کی زندگی میں وہ خوبصورتی آتی ہے؟ اور یقیناً ایک طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے اسے مزین رہنا ہے، اسے بن کر رہنا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں لوگ، اسے دیکھ کر لوگ باقاعدہ علم سے جڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا کیریکٹر، ہمارے رہنے سہنے، بولنا اور لین دین، سارے طریقے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے علم والوں کے لیے وہ جو فضیلت والی بات ہے، وہ جو اہمیت والی بات ہے، وہ ان کے کردار اور ان کا علم ان کو وہ سنوار دیتا ہے۔ ان کا علم جو ان کی زندگی میں عمل لاتا ہے،
اس عمل کی وجہ سے ان کی زندگی میں وہ نکھار، وہ خوبصورتی، وہ اچھا پن اور اچھائی نظر آتی ہے، جس سے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ابھی آپ نے ماشاءاللہ علم کے موضوع پر بہت ساری باتیں سنی، میں فضیلت نہیں بتلاؤں گا۔ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرنے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس ضمن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، العلم علمان، العلم علمانی، علم دو طرح کا ہے، العلم فی القلب فذلک العلم النافع، ایک علم جو دل پر اثر کرتا ہے یہی علم نافع ہے، یہی علم نافع ہے۔ وعلم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ علم زبان پر رہتا ہے، دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، صرف زبانوں پر رٹ لیے، زبانوں سے بول رہے ہیں، اس کے علم سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ آدم کے بیٹے کے خلاف اللہ کے پاس حجت کرے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ علم اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گا۔ یہ سنن دارمی میں یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم میں سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہی مقصد ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بولیے زور سے، کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے دین کی معرفت حاصل کرنا، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا، یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے نہیں۔ ہمارے یہ علم عبادت ہے، اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی لیے امام مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طالب علم میں سب سے پہلے خالص نیت ہونی چاہیے، پھر پہلی چیز خالص نیت، لکھیے آپ لوگ۔ دوسری چیز آ کر جب بھی کوئی استاد یا جب بھی کوئی محاضر یا کوئی بھی ٹیچر آ کر کچھ پڑھاتے ہیں تو اس کو بغور سننا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نیت اچھی تھی، دوسری چیز کیا ہوئی؟ غور سے سنا آپ نے، کلاس میں حاضر تھے، دماغ کہیں اور تھا، ایسا تعلیم اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ حاضر دماغی کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کلاس میں حاضر رہے، پھر اس سے غور سے سنے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد پھر جو عمل کیا اس کو یاد بھی رکھے، حفظ بھی کرے، اس کو یاد کرے، پھر اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے نشر و اشاعت کرے، اس کے بعد لوگوں میں پبلکسٹی کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سن لیے، وہ بھی آدھا آدھا سنتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر خیال کہیں اور ہوتا ہے، کچھ اور باتیں پیش کرتے استاد، مگر ہمارا خیال کسی اور جگہ تھا، آدھی باتیں سنے اور آدھی باتیں ہی لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، جبکہ عمل بھی نہیں کرتے، حفظ بھی نہیں کرتے، اس کو یاد بھی نہیں کرتے، اس کو اپنی میموری میں بھی نہیں بٹھاتے، پھر اس کے بعد لوگوں میں ڈائریکٹ پبلکسٹی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی لیے امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال علم حاصل کیا، 20 سال علم حاصل کیا، جبکہ ادب 30 سال حاصل کیا۔ علم کتنے سال؟ 20 سال۔ ادب، کیریکٹر، اخلاق، اس کے علم کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر رکھنے 30 سال حاصل کیے۔ اور سلف صالحین علم سے پہلے ادب حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کلاس میں کس طرح بیٹھا جائے، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح نوٹ حاصل کی جائے، کس طرح ہم لوگوں کی چہرہ استاد کی طرف رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک طالب علم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر خلاف ادب علم حاصل کریں گے کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ طالب علم کی خود اپنے کچھ پرسنل چیزیں ہیں، اسے ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، ذاتی خوبیاں پیدا کرنا ہوگا۔ پہلے آ کر علم عبادت ہے، جسے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پڑھا، اور اسی میں بعض علماء کہتے ہیں العلم صلاۃ السر،
یہ چھپی ہوئی نماز ہے، علم حاصل کرنا چھپی ہوئی نماز ہے. وہ عبادت القلب، اور یہ قلبی عبادت ہے علم. یہ علم آئے گا تبھی اصل جا کر عبادت کرنے کے طور طریقے بھی معلوم ہوں گے. اس لیے علم حاصل کرنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت اچھی رکھنا چاہیے. اسی لیے انسان اگر علم میں اخلاص کا فقدان ہوگا تو علم افضل ترین نیکی سے اتر کر ہر درجے سے گر جاتی ہے. اخلاص نہیں ہوگا تو وہ ساری چیزیں اس کا جو مقام تھا اسے نیچے گر جاتی ہے اور مخالفت بن جاتی ہے. علم کو ضائع و برباد کرنے والی ریاکاری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچے، خواہ ریاکاری شرک ہو یا ریا اخلاص ہو. اور جیسے کوئی کسی کو سناتے ہوئے کہے مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے اتنی چیزیں یاد ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے. ایک آدمی ذرا چیزیں یاد کر لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو، علم بہت بڑا سمندر ہے. انسان کو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک بھی علم حاصل کرنا ہے، مگر ذری چیزیں یاد کر کے انسان بہت گھمنڈ کرتا ہے، مجھے یہ چیزیں یاد ہیں، میں اس سے بڑا عالم، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنی نیت سے زیادہ سخت مقابلہ کسی اور چیز سے نہ کرنا پڑا. عمر بن ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا کیا وجہ ہے جب لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو لوگ زار و قطار روتے ہیں، اور جب آپ کے علاوہ کوئی اور نصیحت کرتا ہے تو لوگ نہیں روتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے، حقیقی سچی نوحہ کرنے والی، کرائے پر لانے والی نوحہ کرنے والی جیسی نہیں ہوتی. جو دل سے روتے ہیں، جو دل پر اثر ہوتی ہے باتیں، اس کی وجہ سے جو اثر انسان کی زندگی پر آتا ہے، کرائے پر لا کر رونے والیوں میں وہ اثر نہیں ہوتا. ایک باپ مر گیا، اس کے بیٹے جو درد سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ایک پیسے دے کر کسی کو لا کر رونے کے لیے چھوڑے تو وہ دل سے روئیں گے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سلف صالحین کے نقش قدم پر دوسری چیز آ کر سلف صالحین کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے علم حاصل کرے، یعنی انہی کے راستے پر علم حاصل کرے. ہمارا راستہ کوئی اور نہیں اپنائے، بلکہ سلف صالحین جس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے اسی راستے پر چل کر علم حاصل کرے. سلف صالحین کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے، استاد کا اچھا انتخاب کرتے تھے اور جا کر اس کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. ہماری طرح جدید دور میں نیٹ میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کر لینا، یوٹیوب کے ذریعے علم حاصل کر لینا، یا کسی ایک کی بیانات صرف اسی کے سن کر، وہ کون آدمی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، استاد کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ بھی بندے کو معلوم ہونا چاہیے. اسے اچھے استاد کا انتخاب کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، اس کے مطابق علم حاصل کرے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اہل سنت مسلمانوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین ہیں. لہٰذا اسی پر قائم رہتے ہوئے جو سلف کی جماعت اور راہ پر چلتے ہوئے علم دیتے ان سے علم حاصل کیا جائے. اور تیسری چیز آ کر خشیت الہی، جب علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ہمارے ہر کام کو، ہمارے دل کی نیت کو، ہماری زبان سے بولنے والے الفاظوں کو. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس حاضر ہو کر جواب دینا ہے. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل العلم خشیت اللہ تعالی، اصل علم اگر اللہ کا خوف ہے. جو علم مجھے اللہ کے خوف نہ دلایا، اللہ کے خوف سے مجھے رونے پر مجبور نہیں کیا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں کیا، ایسے علم کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. بلکہ علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دل کی زندگی بھی تبدیل ہو. چوتھی چیز آ کر ہمیشہ اللہ کی نگہداشت کا احساس رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہمیشہ رکھے. عبادت میں احسان کا معاملہ پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ کہا ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح کا خیال نہیں آ سکتا تو کیا ہے؟ کم از کم یہ تو خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا. ہم جہاں کہیں بھی رہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس کا احساس رکھے. اور پانچویں چیز
بازو پست رکھے. ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگ اپنے سینوں کو تان لیتے ہیں, ان کے چلنے ڈھلنے کا ڈھال چلن سب تھوڑا الگ ہی رہتا ہے, مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکبر اور غرور بڑک پن سے اجتناب کرتے ہوئے اسے عاجزی اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ آپ علم اور اس پر عمل کرنے سے محروم ہیں. لہٰذا غرور اور نقوت سے بچتے رہنا, کیونکہ وہ نفاق اور تکبر تک پہنچا دیتا ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عمر بن اسود انسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں نقل فرماتے ہیں, ان کی وفات عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں ہوئی. جبکہ وہ مسجد سے نکلتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے, اس طرح پکڑ کے چلتے تھے. ان سے ان کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا, اس ڈر سے کہیں میرا ہاتھ منافقت نہ کر دے, میرے ہاتھ سے چلنے کا ڈھال, میرے چلنے کا طریقے سے میرا ہاتھ تکبر نہ پیدا کر دے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اس خوف سے پکڑ لیتے تھے کہیں ان کے چلنے میں ان کے ہاتھ سے اکڑ کا اظہار نہ ہو, کیونکہ اکڑ پن تکبر کی علامت ہے. اور تکبر جس کے دل میں ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, بولیے, وہ جنت میں داخل, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے. چھٹی چیز ہے قناعت اور دنیا سے بے رغبتی. زہد فی الدنیا, یعنی دنیا سے دل نہ لگائے, اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے, تو ہم علم پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے لو لگائے بغیر, اسے رشتہ جوڑے بغیر, دنیا سے بیزار رکھ کر آخرت کی طرف ترجیح دے. اللہ رب العالمین یہ مومنوں کی صفت بیان کی, کہ وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے انسان جو دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرتا ہے وہ مشتبہ امور سے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کے لالچ سے باز رہتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, عزت فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے بے رغبت ہو جا, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. دنیا سے بیزار رہو, دنیا کی چیزوں سے دل مت لگا, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وزہد فی ما عند الناس, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بیزار کی اختیار کر, اس سے بھی دل مت لگا. یحبک الناس, لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. یہ میری سب سے محبوب چیز ہے, آپ اس پر خیال رکھیں گے تو آپ سے میں محبت نہیں کروں گا, میں ڈروں گا کہ یہ چیز مجھ سے پوچھ لے گئے. بس سمجھ میں آ گئی. اس لیے دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت رہے, اس سے آپ دل نہ لگائیں, اس سے کوئی تعلق نہ رکھے, اور دنیا سے بھی انسان اپنے تعلق کو نہ روکے تو اللہ بھی محبت کرے گا اور لوگ بھی محبت کریں گے. ساتویں چیز ہے رونق علم سے آراستہ ہونا, یعنی علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان نیک بنے, اس کا رہن سہن عمدہ طور طریقہ اپنانا وہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمیشہ سکون اور سنجیدگی اپنائے, لڑے جھگڑے نہیں, گالی گلوچ نہ کرے, اور انسان جلد بازی اور وہ سارے کام جسے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اس سے بچے, بلکہ سنجیدگی اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے وقار کو برقرار رکھے, تواضع اپنائے, خشوع اللہ کا ڈر اپنائے, اور ظاہر اور باطن کو آباد رکھ کر کے راہ راست پر قائم رکھے. ہمارا دل جتنا باہر سنورتا ہے, اچھے کپڑے پہنے, ٹپ ٹاپ سے رہتا ہے, اسی طرح دل کی دنیا کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے. اسی لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف صالحین جیسے علم حاصل کرتے تھے ویسے عمدہ طور طریقے بھی حاصل کرتے تھے, اپنے کردار کو بھی اچھا رکھے. اور یہی آ کر طالب علم پر واجب ہے کہ لہو لعیب, یعنی علم حاصل کرتے ہوئے ایسے کام, ایسے بہت سارے مشغلے جیسے کھیل کود ہے, بہت زیادہ کھیل کود میں وقت برباد کر رہا ہے تو انسان علم حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لغو باتیں, بیکار کی باتیں, کلاس میں بیٹھے ہیں یا کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں وہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک طالب علم کی زندگی کو مجروح کر دیتا ہے. اور حماقت والی گفتگو, یہ کوئی آپ استاد سے یا کسی طالب علم سے کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں تجھے معلوم ہے, میں اس طرح تجھے مار دوں گا, اس طرح کی گفتگو کرنا, ہنسی کلاس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا, بہت زیادہ ہنسنا, یہ بھی گناہ ہے. اور قہقہہ لگا کر ہنسنا, بہت زیادہ اونچی آواز سے ہنسنا, یہ بھی ایک طالب علم کے اخلاق کو مجروح کر دے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قہقہہ لگا کر
بہت زیادہ زور سے اللہ کے رسول نہیں ہنسے تھے. اور بکثرت مذاق کرنا یا مذاق کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ انسان کے خاص کر طالب علم کی زندگی کو مجروح کر دیتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ ایسی مجلسوں سے بھی بچو جہاں ٹھٹا مذاق یا گناہ کی مجلس ہے، اس سے بھی بچو. اور بکثرت ہنسی مذاق انسان کے قدر کو کٹا دیتا ہے. خالی ہنستے رہتا ہے بندہ، لوگ اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کیا صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے والی، یہ باتوں سے انسان اچھا نہیں رہتا. لوگ اسے آخر کار کسی نہ کسی ایک دور میں کوئی نہ کوئی آ کر کہے گا یہ جوکر جیسا دکھتا ہے، لوگوں کو ہنسانے والا کام کر رہا ہے. اور کہا جاتا ہے جو کوئی حرکت کرتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. اور لہٰذا اپنی مجلسوں اور گفتگو میں ان گری ہوئی حرکتوں سے بچنا چاہیے. اس لیے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری مجلسوں میں عورتوں اور کھانے کے ذکر سے اجتناب کرو. یعنی میں ایسے تھا، میری بیوی ایسی ہے، یا اس طرح خوبصورت ہے، اس طرح کی باتیں کرنا. یا انسان صرف کھانے کی بات کرتا ہے، کبھی بھی مجلس میں آؤ دعوت کی بات کر رہا ہے، کبھی بھی مجلس میں آؤ کھانے کی بات کر رہا ہے. یہ مجھے اس آدمی سے بڑی نفرت ہے جو اپنی شرمگاہ اور پیٹ کی تعریف کرتا ہے. عورتوں کی تعریف کون کرتا ہے؟ جسے صرف شہوت کی خواہش ہے، صرف عورتوں کے پیچھے پڑنے کا جذبہ ہے. یہ پیٹ کی تعریف وہ کرتا ہے جو صرف کھانے کا لالچی ہے. ایسے آدمی سے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی نفرت کرتا تھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی کتاب میں قضا کے بارے میں لکھا جو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کرے گا اس میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے عیب دار کر دیتا ہے. اور 8ویں چیز ہے کہ انسان طالب علم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو کریمانہ بنائے، مروت سے آراستہ رہے اور حشاش اور بشاش چہرہ رہے. کلاس میں بیٹھے مرجائے ہوئے، لوگ بولتے نہیں کیا دلندر صورت لے کر بیٹھا ہے، اس طرح نہیں ہونا، بلکہ وہ ایکٹیو رہ کر رہنا، بلکہ وہ بڑا چست رہ کر کلاس میں بیٹھنا چاہیے. علم حاصل کرنے جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تحمل برداشت کرنے کی صفت بھی رکھے. سب ایک جیسے ایک مزاج کے لوگ نہیں رہتے، ایک تھنکنگ کے لوگ نہیں رہتے، اس لیے ان کو برداشت کرنے کی صفت بھی بندے میں ہونا چاہیے. اور تکبر کے بغیر بلند مزاجی، ظلم و جبر کے بغیر خودداری، عصبیت کے بغیر بیدار مغزی، ٹھوس پن اور جاہلیت کے بغیر غیرت و حمیت وغیرہ سے آراستہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ طالب علم کے لیے اپنے آپ میں 9ویں چیز ہے اپنے اندر بھی مردانہ خوبیاں پیدا کرے. طالب علم ہے وہ عورتوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، طالب علم ہے وہ خواتین یا لیڈیز جیسے کارنامے کرتا ہے. اس سے بھی انسان اور طالب علم کی زندگی مجروح ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. 10ویں چیز ناز و نعم اور نعیش و عشرت سے اجتناب. جب علم حاصل کرنے آئے ہیں تو آپ کے اندر دنیا کی ساری چیزوں سے، عیش و آرام کرنے سے، بہت زیادہ اچھا کھا کر مست رہنے سے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت جو انہوں نے اپنے مشہور خط میں کی تھی اس پہ انہوں نے لکھا تھا ناز و نعمت اور اجمیوں کے رہن سہن سے بچو، اس لیے کہ زندگی جیو اور کھردار پن اپناؤ. یعنی موٹے دھاٹے کپڑے پہن کر، یعنی انسان بہت زیادہ اسٹائل پن نہ اپنا کر سیدھے سادی زندگی اپنائے گا تو اس کی کردار میں بھی اچھی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، سنیے گا، اللہ اکبر، مجھے علم حاصل کرنے والے پر، قاری قرآن پر سب سے اچھا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے. مجھے سفید لباس میں بہت اچھا دکھتا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث انہوں نے کوٹ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے اچھا لباس کون سا پسند ہے؟ سفید رنگ ہے. اچھا رنگ کون سا پسند ہے؟ سفید ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سفید لباس زیبتن کیا کرو، اس سے انسان اٹھ کر دکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردار یعنی میت کو بھی سفید کپڑوں میں دفن کیا کرو. اللہ اکبر. گویا کہ یہ لباس جسے انسان کا کردار بھی دکھتا ہے، ایسے لباس جس میں انسان بہت زیادہ بیل بوٹے، بہت زیادہ پھول لگائے، نقش و نگار لگائے، ایسے کپڑے عورتوں کے زیب تن کرنا چاہیے، مردوں کے لیے نہیں. خاص کر طالب علم کو چاہیے کہ ایسے لباس، ایسا کردار، جیسے کٹنگ ہے، بہت سارے طلباء کو دیکھتے ہیں آپ، وہ اس شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو ایک لیول میں رکھے. اللہ کے رسول کی جو
کٹنگ تھی، لما جمہ اوفرا. کبھی اللہ کے رسول گردا چھوڑتے تھے کانوں تک یا کانوں کے بیچ تک یا کانوں کی لو یا گردن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رہتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی کٹنگ کرانے سے بچو، یہودیوں کے طریقے سے بچو، ان کی مخالفت کرو. کیسے ہے؟ ماشاءاللہ مجھے کوئی بھی تعلیم اس طرح نہیں دکھ رہے ہیں. ایسا بالکل سائڈوں میں کٹنگ کرا لیتے ہیں، بال پورے مونڈ لیتے ہیں، بیچ میں بال چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور کوئی آدمی پورے بال سائڈ میں چھوڑتا ہے، بیچ میں منڈا لیتا ہے، یہ بھی ہندوانہ طریقہ، اس سے بھی بچنا چاہیے. بس سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے امیر محترم ولی اللہ صاحب بار بار بولتے ہیں کہ ایسے کٹنگ کرا لیں جیسے ٹوائلٹ دھونے کا برش، ایسے دکھتا ہے ان کے بال. حقیقت میں ویسے ہی ہے. اس طرح کے بال بنانے سے بھی بچنا چاہیے. اور 11ویں چیز آ کر لغو اور فضول مجلسوں سے اعراض کرنا چاہیے. یعنی ایسی باتیں جہاں بیکار کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں سے بیٹھنے سے بچنا چاہیے. اور گپ شپ اور شور و شغب سے بھی بچنا چاہیے. صرف بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے بھی بندے کو بچنا چاہیے. اور 13ویں چیز آ کر نرمی اپنانا چاہیے. اپنی زندگی میں نرمی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جس کی زندگی میں نرمی ختم، اس کی زندگی میں خیر بھی ختم ہو جاتا ہے. نرمی بہت اچھی چیز ہے. نرمی سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو وہ عزت وہ مقام دیتا ہے جو انسان کو سخت دلی یا سخت لب و لہجہ اپنانے سے نہیں ملتی، بلکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. جو نرم مزاج ہوتے ہیں لوگ اس سے قریب آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 14ویں چیز آ کر انسان غور و فکر کرے. 5ویں چیز آ کر انسان ثابت قدم رہے. جو چیز حاصل کیا اس پر ٹک کر رہے ہیں، بھٹکے نہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھی نہ حاصل بھٹکے نہ. طالب علم کی کیفیت کے اور آداب دوسری فصل انہوں نے نقل کی. اس میں 16ویں چیز آ کر اس کے مراتب ہیں، اسے باقاعدہ مراتب کو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے نقل کیا کہ وہ گرامر حاصل کرے، عربی زبان حاصل کرے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. 17ویں چیز آ کر علماء اور مشائخ سے علم حاصل کرے. کہیں جا کر کوئی ڈاکٹر علم حاصل کرا رہا ہے اس کے پاس حاصل کرنا نہیں، کوئی انجینئر بتلا رہا ہے اس کے پاس حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس عالم کے پاس علم حاصل کرے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلف کے طریقے پر چلنے والا ہے. 2 چیزیں بتلا رہا ہوں. بعض صحیح طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں مگر طریقے سلف پر نہیں رہتے، بھٹک جاتے ہیں. کبھی ان پر چلا گیا، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا فالوور بن گیا. علم حاصل کیا 8 سال 10 سال 15 سال، مگر کسی نے مہدی موعود کا دعویٰ کیا تو وہاں چلا گیا. کوئی خود اپنے آپ کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا پیروکار بن گیا. علم اچھا حاصل کیا تھا مگر اس کا راستہ اب صحیح نہیں ہے. اس لیے انسان کو معلوم کرنا چاہیے سلف کے راستے پر کون ہے، منہج سلف پر کون ہے، اور سلف صالحین کے طریقے پر کس نے علم حاصل کیا. ایسے عالم کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کی لوگوں کی زبانوں سے سن کے علم لیا جائے. ایسا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، ایسا علم فائدہ نہیں دیتا. نہ کہ براہ راست صحیفوں سے ہمیں پڑھنا آتا ہے، کتابیں کھول کھول کر پڑھ رہے ہیں، یہ علم بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ استاد ہونا ضروری ہے، استاد ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے ضمن میں بہت سارے مسائل کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بالکل طالب علم جیسا بیٹھ کر سیکھے. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام پورے کے پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرے. استاد تھے اللہ کے رسول، طلبہ تھے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام استاد بنے، تابعین شاگرد بنے، تابعین استاد بنے، تابعین استاد شاگرد بنے. یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. یہ استاد اور شاگرد لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. یہ دونوں گاڑی کے دونوں پہیے ہیں. ایک پہیے پر بھی گاڑی چل سکتی ہے، ویلنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، حماقتی سے جان چلی جائے گی. انسان کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کر گرے گا. کتنا بھی اچھا ویلنگ کرنے والا رہے تو وہ مر جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ ڈیمیج ہوگا. اسی طرح صرف بغیر استاد کے علم حاصل کر لینا انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور کئی چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، صحیح الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے علماء سے جڑ کر حاصل کرے، کیونکہ پہلی صورت نسب والا
بلا واسطہ نسب والے سے علم حاصل کرنے کے قبیل سے اور استاد اور معلم ہے. دوسری بات، دوسری صورت کتاب سے علم حاصل کرنے کی، وہ تو ایک جامد شے ہے اور اس میں نسب سے اتصال کہاں ہے. یعنی ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ چین لنک ہونا چاہیے. میرے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، میں اپنے استاد سے، وہ ان کے استاد سے، یہ سلسلہ اللہ کے رسول تک جلتا ہے، اللہ کے رسول تک جلتا ہے. آپ حدیث کی سند پڑھتے ہیں تو حدیث کی سند میں اپنے استاد سے، میرے استاد ان کے استاد سے، ان کے استاد ان کے استاد سے، باقاعدہ صحابہ اللہ کے رسول تک وہ سند چلتی ہے، باقاعدہ اس کی بھی سند دی جاتی ہے علم حدیث کی. تو یہ باقاعدہ اس کا علم جو تنہا داخل ہوتا ہے وہ تنہا ہی نکل جاتا ہے. اکیلا علم حاصل کرے گا کتاب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، وہ اکیلا ہی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ دوسروں سے مل کر بیٹھے گا، وہ استاد کے ساتھ بیٹھے گا، استاد اور شاگردوں کے درمیان بیٹھ کر حاصل کرے گا تو یقیناً وہ علم اس کے لیے فائدہ حاصل کرے گا. اور اسی لیے انسان کو چاہیے، اور خاص کر آپ کو ماشاءاللہ علم حاصل کرنے آئے ہیں اپنے بستیوں سے، گھروں سے چھوڑ کر، آپ کی ذمہ داری آج کے دور جدید میں اتنے لوگ کلاسز چلا رہے ہیں جن کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کون ہے، کس سے علم حاصل کرنا چاہیے، کیسا آدمی ہے. کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جیسے انجینئر مرزا ہے، لوگ اس کے فالوور حاصل، اس کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، یا اس کے باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ میں بیانات سن کر اس کی نشو و اشاعت کر رہے ہیں. یہ گناہ ہے. یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کی نشو و اشاعت کریں گے تو آپ بھی اس کے برابر مجرم ہو جائیں گے. بس سمجھ میں آ گئی. اور صحابہ کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرنے والا انسان مسلمان رہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے منافق قرار دیا اور ایک حدیث میں اسے کافر قرار دیا. اسے بچنا چاہیے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم کسی صحیفے یا کتاب سے نہ لیا کرو، بلکہ جس نے کتاب سے قرآن پڑھا، یعنی مصحف سے قرآن سے قرآن سیکھا، اس کے پاس بھی قرآن نہ سیکھو، اس لیے کہ اسے قرآن اس سے سیکھو جو استاد کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ صحیح پڑھے گا، استاد اس کی غلطیوں کو بتلا کر صحیح اس کے پاس علم رہے گا. جس نے صحیفوں میں پڑھا، کتابوں اور کاغذوں سے علم حاصل کیا، اس سے حدیث بھی نہ لو. اللہ اکبر. حدیث بھی جو استاد کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاس حاصل کرنا چاہیے. ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ علم بڑا محترم ہے جسے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے، لیکن جب کتابوں میں داخل ہو گیا تو نااہل لوگ بھی، کیا فرمائے، نااہل لوگ بھی جو اس کے اہل نہیں تھے وہ بھی اس میدان میں گھس گئے، اور وہ گھس کر آج علم کی اس شناخت کو برباد اور ختم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے علماء سے جڑے رہیں. آپ اپنے گاؤں جائیں گے تو مسجد کے امام، آپ کے شہر میں علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں. جب علم حاصل کرنے جائیں گے تو استاد کا ادب کریں، ادب و احترام کریں. اسی لیے علماء کہتے تھے، اس لیے شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس لیے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھنے، گفتگو کرنے، سلیقے سے پوچھنے، سننے اور اس کے سامنے کتاب کھولنے، اس کتاب کے ساتھ اس کے سامنے زبان درازی کرنے اور جھگڑا اور تکرار نہ کرنے، گفتگو وغیرہ میں یہ سب آداب سیکھنا چاہیے، تب جا کر استاد کے ادب ہوگا. اور اسی طرح اس طرح کے کثرت سے سوال کسی بھی عالم سے یا کسی بھی استاد سے نہیں کرنا چاہیے، خاص کر مجلسوں میں. آپ شاگرد ہیں مگر مجلس میں ایسا سوال کر رہے ہیں جس سے انسان اس کی حاضرین کی موجودگی میں اس کی ادب کے خلاف لگتا ہے، استاد کی ادب کے خلاف لگتا ہے. ایسا سوال اور ایسے سوال کرنے کا انداز ہرگز بھی طالب علم کو نہیں اپنانا چاہیے. اسی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، علماء سے علم حاصل کر لیتے ہیں. کس سے حاصل کرے جی؟ فلاں مولوی صاحب سے نام لیتے ہیں، یا فلاں کسی مجلس میں نام لے کر بلاتے ہیں، فلاں عبداللہ مولوی صاحب، عبد الرحمن مولوی صاحب. سلف اس کو بھی غلط سمجھتے تھے. انہوں نے کہا استاد کو صرف یا استاد کہہ کر پکارو یا شیخ کہہ کر پکارو، بلکہ اے میرے شیخ، یہ ہمارے استاد محترم، یہ کہہ کر پکارو، بلکہ فلاں استاد فلاں شیخ اس طرح بھی نہ پکارو. اس کا نام لے کر شیخ کا نام مت جوڑو. کیا انہوں نے کہا؟ اسی لیے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا،
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، تم اس طرح اپنے رسول کو مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول کو ادب و احترام سے پکارو۔ اسی لیے شیخ نے کہا کیا کوئی آدمی اپنے باپ کا نام لے کر پکارتا ہے؟ اے میرے فلاں ابا پکارتا ہے؟ کیسے پکارتا؟ ابا جان کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ تمہارا جسمانی باپ ہے، استاد تمہارا روحانی باپ ہے، اس لیے نام لے کر بھی ان کا مت پکارو۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں ایک تنبیہ ہے، ایک شیخ نے ایک بڑی تنبیہ، ایک وارننگ بتلائی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ شیخ کہتے ہیں، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے اجمیوں، صوفیوں اور گئے گزرے بدعتیوں کے وغیرہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ وہ شرعی آداب کے خلاف خضوع، پستی اور جھکاؤ سے استاد کا ہاتھ چومنا، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی آدمی بڑے ادب سے ملتا ہے اپنے استاد کو، جا کر پیشانی چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ صوفیوں کا طریقہ، بدعتیوں اور عجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کو چاٹنا، کھندے کو بوسا دینا، سلام کرتے وقت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو پکڑ لینا، جیسے بڑے لوگ بچوں سے شفقت و پیار کرتے ہیں اس طرح سلام کرتے وقت جھکنا، ذلت آمیز نرم الفاظ استعمال کرنا، یا سیدی یا مولا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، استاد کے ادب میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور 19ویں بات انہوں نے بیان کیا، اے طالب علم تیرا استاد ہی اصل سرمایہ ہے۔ تمہارے رول ماڈل کون ہے جسے تم دیکھ کر علم حاصل کر رہے ہیں؟ وہ تمہارا استاد ہے۔ اس لیے استاد کے انتخاب میں اچھے استاد کا انتخاب اور صحیح استاد کی رہنمائی میں چلنا، یہ ایک طالب علم کے لیے ایک بہترین اس کے اخلاق کو سدھارنے کا ذریعہ ہے۔ 20ویں چیز کہا کہ درس میں بیٹھتے ہوئے سستی اور کاہلی سے بچو اور بالکل چست رہ کر رہو۔ اپنے استاد کے علم کو ضائع کرنے کا سبب مت بنو۔ یہ 21ویں چیز بیان کی، درس و مذاکرے کی حالت میں شیخ کی باتوں کو لکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کو، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم کو لکھ کر حفظ کر لیا کرو۔ جب آپ لکھیں گے آپ کے پاس علم محفوظ رہے گا، چاہے کہ آپ کتنا بھی سنو وہ محفوظ نہیں رہے گا، وہ آپ کی میموری میں نہیں رہے گا۔ آپ کی میموری میں اس وقت رہے گا جب آپ اس کو لکھیں گے۔ بدعتی سے علم حاصل کرنے سے بچو، 22ویں بات بتلائی، بدعتی سے علم حاصل کرنے سے بچو۔ بدعتی کے بیانات کسی بھی حال میں آپ نہیں سن سکتے۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مرزا انجینئر آپ اس کا بیان نہیں سن سکتے۔ اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد ان کے بیان آپ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ یہ سب وحدت الوجود کا عقیدہ تھا ان کا۔ یہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، یہ ساری باتیں بیان کرتے تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیوبندی علماء کے بیانات سن رہے ہیں، سنی علماء کے بیانات سن رہے ہیں، سب اس کے گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ آپ وہ لوگ سنیں گے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے تو آپ نہیں سن سکتے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی بھی بدعتی عالم کے بیانات یا اس کے درس کو بھی نہیں سنیں گے۔ اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 قسم کے لوگوں سے علم مت لیا کرو۔ نمبر 1، بیوقوف سے، جو کھلی حماقت و نادانی کرے، خواہ لوگوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ بیوقوف آدمی ہے، اسے علم کبھی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کے پاس نہیں لینا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی ہے طاہر القادری، بڑا بر صغیر کا علم رکھنے والا دکھتا ہے، مگر ایسے توڑ موڑ کر حدیثوں کو پیش کرتا کہ مسجد میں بھی ناچنا جائز ہے۔ اس طرح بدعتی لوگ ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بدعتی اپنی خواہشات نفسانی کی دعوت دے، ایسی چیزوں پر ابھارے جس میں بدعات ہی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بدعات کی طرف بلائے یا اپنی خواہشات، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی طرف دعوت دے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 3، جو لوگوں سے گفتگو میں جھوٹ بولے۔ اللہ اکبر، روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی سے بھی علم نہیں لینا چاہیے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت دور کر کے گئے. وہاں جا کر دیکھا, گاؤں والے سے پوچھا کہاں ہے وہ فلاں؟ کہا کہ فلاں گاؤں کے آخر میں ہے. وہ آدمی اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا ہاتھ میں مٹھی مونچھ کر, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, گھوڑے کو بلا رہا تھا. جیسے ہم بچے کو کہتے نہیں ایک چیز دیتا ہوں تم ادھر آؤ, ہاتھ میں کچھ رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا زینب رضی اللہ تعالیٰ سے, اے زینب یہ جھوٹ بھی ہوگا اور دھوکہ بھی ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس حدیث تھی, تو کہا اس کے پاس سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, وہ میراث کے بارے میں حدیث تھی, تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو آدمی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے میں اسے علم نہیں لوں گا. واپس آ گئے. نمبر 4, صالح اور عبادت گزار فاضل آدمی سے جسے وہ چیزیں یاد نہ ہو وہ بیان کر رہا ہو, ایسے آدمی سے بھی علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. اور بہت ساری چیزوں نے شیخ نے بیان کی, میں صرف آگے بیان کرتے ہوئے صرف اپنے علم کو بھی یاد رکھے, یادداشت کو مستقل اپنے دل و دماغ میں رکھے, اصولوں پر باقاعدہ علم حاصل کرتے ہوئے رہیں, اسی لیے کہ اسی اصولوں پر رہیں گے تو باقاعدہ علم رہے گا. علم کی امانت کو بھی برقرار رکھے, علم امانت ہے, آپ حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچا دیں. ناشتہ آ گیا نہیں جی الحمد. تو اس ضمن میں صرف آخری 1-2 بات بتلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ علم نافع کے مطابق عمل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کا مقصد تزکیہ ہے, تعریف اللہ کے بندوں, اللہ اور اس کے بندوں پر تکبر اور برتری کی کراہیت کو ناپسند کرنا چاہیے. یہ تزکیہ اصل ہے کہ تمہاری تعریف کرے اس لیے علم حاصل مت کرو, بلکہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے. جس قدر آپ کا علم زیادہ ہو اسی قدر آپ کے اندر تواضع بڑھے گی. سرداری اور شہرت طلبی اور دنیا سے فرار. صرف ایک بات بتلا دیتا ہوں, بات آ گئی ہے تو بعض لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں ذرا, اور علم حاصل کرنے کے بعد فوراً فتوے دینے لگ جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, توجہ سے سنیے گا. تھوڑا علم حاصل کرنے کے بعد فتوے نہ دیجیے گا, اللہ کے لیے مفتی مت بنیے. یہ فتویٰ اللہ کے رسول نے فرمایا من افتى بغیر علم فليتبوأ مقعده من النار, جو بغیر علم کے فتویٰ دے گا وہ گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے تب بھی شہر میں بڑا عالم ہے, اس کی طرف رجوع کرانا چاہیے. اسی لیے سلف کیا کرتے تھے, وہ باقاعدہ عالم ہونے کے باوجود بڑے عالم کی طرف رجوع کراتے تھے, وہاں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہی صحابہ کرام بھی کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ فلاں سے, عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجئے, انہوں نے کہا وہ فلاں سے پوچھ لیجئے, فلاں سے, آخر گھومتے گھومتے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آ گیا, تب جا کر انہوں نے جواب دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم حاصل کرنا, یہ ہماری یہ مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ایسا مقصد یہ نہیں کہ آپ جا کر مسجد کے ذمہ دار بن جائیے, جماعت کے ذمہ دار بن جائیے, نہیں, بلکہ آپ کو اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جماعت و جمعیت کے لیے ایک بہترین قابلیت والے آدمی بنے. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر پہلے علم آیا ہی نہیں, آپ صدر بننا چاہ رہے ہیں, ذمہ دار بننا چاہ رہے ہیں. یہ صدارت اور پیشوائی سے بچو, اور کیونکہ یہ علم و عمل کی آفت ہے, یہ علم و عمل کو برباد کر دیتا ہے. اور کہا گیا جو وقت سے پہلے آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی رسوائی اور ذلت اپنی زندگی میں پیدا کر لیتا ہے. بہت باتیں ہیں اس ضمن میں. شیخ کی مشہور کتاب ہے, اور یہ کتاب طالب علم کے زیور کے نام سے, یہ اچھی کتاب ہے, آپ سب کو پڑھنا چاہیے. اس اچھی کتاب ہے. شیخ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے. شیخ عنایت اللہ مدنی حفظ اللہ جو ممبئی کے ناظم ہیں فی الحال ابھی صوبائی جمعیت ممبئی کے, تو ماشاءاللہ انہوں نے ترجمہ کی ہے. اس کتاب کو پڑھیں ماشاءاللہ. اللہ پھر کبھی موقع دے تو انشاءاللہ اس کتاب کی ایک اہم نکات پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آخری جو 3 اور 4 فصل ہے بڑی اہم فصل ہے, اللہ کبھی موقع دے تو سننے کی کوشش کریں گے. رب العالمین سے دعا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو جو مجلس علم حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں منعقد ہوتی ہے ہمیں وہاں پہنچ کر علم حاصل کرنے کی اور علم پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو علم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں اللہ اس علم کی وجہ سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے, اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنائے. اللہ یہ جو مجلس منعقد کیے ہیں صوبہ ضلع جمعیت میسور منڈیا اور اس کے ہائی ٹیک حیدرآباد کی سینٹر والوں کا, ماشاءاللہ انہوں نے یہ علم کی حاصل کرنے کے لیے مجلس منعقد کی ہے, یہ قابل مبارکباد افراد ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.